بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف مٹھی بھر کنکری پھینکی، جس کی وجہ سے مشرکین اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ ادھر مسلمان ان پر غالب آ گئے اور 70 کو قتل 70 کو قید کر لیا۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اس کامیابی کو تم اپنا کمال نہ سمجھو، تمہیں کامیابی اللہ کی نصرت اور مدد سے حاصل ہوئی، اس لیے فخر کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرو، احسان مانو کہ اس نے تمہارے ہاتھوں اپنے دین کی مدد کروائی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ کامیابی پر فخر کے بجائے شکر کرنا چاہیے۔ انسان کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز مال اور اولاد ہے۔ کبھی آدمی مال کی محبت اور اولاد کی چاہت و خواہش کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد امتحان و آزمائش کی چیز ہے۔ جو لوگ مال و اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ کے احکام پورا کریں گے، امتحان میں پورے اتریں گے، وہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں مال و اولاد کے لیے خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ یہ اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اسلام کی توفیق بخشی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرنے لگے اور صدیوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس طرح اچانک دلوں کا پلٹ دینا اللہ کی کمال قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ نعمت دولت انہیں دنیا کے سارے خزانے لوٹا کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، دین اسلام پر نکتہ چینی اور عیب نکالتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کے وطن اور گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ظلم و ستم سے باز رکھنے کے لیے ان کی قوت و طاقت کا توڑنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت پر بھروسہ رکھو، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دلوں کو راحت بخشے گا۔ جو لوگ مال و دولت اور سونا چاندی جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس کے شرعی حقوق اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغتے ہوئے کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، لہٰذا اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آدمی کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرتا رہے، راہ خدا میں خوش دلی اور اخلاص سے خرچ کرتا رہے، اور منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی و غفلت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو بددلی کے ساتھ دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل لگا کر نماز پڑھ لیں اور راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان چاہے کیسے ہی وعدے کر لے اور جھوٹی باتیں بنائے، یا نہ چاہے تو یہ مجبوری کے درجے میں مال خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور ارادے کو خوب جانتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو خفیہ مشورے کرتا ہے وہ ان سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ غرض ظاہر و باطن کی کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ مال و دولت کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ، کیونکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ البتہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ اس مال کو بڑھانے میں صبح و شام اور دن رات لگے رہتے ہیں اور اپنا آرام اور راحت قربان کر دیتے ہیں، آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ مال نعمت کے بجائے دنیا ہی میں عذاب بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری تمام سیئات سے عفو درگزر فرما، ہر قسم کی بیماری و پریشانی سے ہم سب کے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔